جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک طالب علم کی شرارت اور یونیورسٹی کے قوانین کا لحاظ نہ رکھنے کے سبب وہاں کے تمام اساتذہ نے اس کو یونیورسٹی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سب اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے. لیکن اس فیصلے پر آخری رائے علامہ ابن باز کی لینی باقی تھی. تمام اساتذہ اس مسئلے کو لے کر ان کے پاس پہنچے اور سب نے مل کر کہا، محترم، اس طالب علم کی وجہ سے یونیورسٹی کا ماحول خراب ہو رہا ہے. کئی بار ہم لوگوں نے اپنے طور پر چاہا کہ وہ اپنی عادت سے باز آ جائے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے، لیکن وہ اپنی عادت سے باز آنے کا نام ہی نہیں لیتا. دن بدن اس کی شرارتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں. اگر اس کو یونیورسٹی سے نکال باہر نہ کیا گیا تو آنے والے وقت میں حالات اور بھی پیچیدہ ہو سکتے ہیں. اسی لیے آپ اس کے بارے میں ہم لوگوں کی رائے کو مان لیجئے اور اس طالب علم کو باہر کا راستہ دکھا دیجئے تاکہ یونیورسٹی کے اندر امن و امان کی فضا قائم ہو سکے. علامہ ابن باز نے اساتذہ کی بات سننے کے بعد فوراً ہنگامی میٹنگ طلب کی اور اس طالب علم کو بھی علامہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا. وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کا آخری دن ہے، کیونکہ معاملہ بہت آگے تک بڑھ گیا ہے. لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وقت کے مایہ ناز محقق، بے پناہ شہرت اور عزت کے حامل علامہ ابن باز کھڑے ہوئے. اساتذہ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہنے لگے، اسلام ایک سیدھا دین ہے. ہم امت خیر ہیں. ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کی پیدائش کا مقصد ہی دنیا کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھا راستہ دکھانا ہے. ہم اس دنیا میں دین سے دور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے ہی بھیجے گئے ہیں. جس طالب علم کے بارے میں آپ لوگ ہمارے پاس شکایت لے کر آئے ہیں وہ نہ تو میرا رشتہ دار ہے اور نہ ہی اس سے مجھے کوئی ناجائز ہمدردی ہے. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ قوم کا ایک فرد ہے جس کا ضائع ہو جانا افسوس کی بات ہوگی. یہ اپنی ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر 7 سمندر پار علم حاصل کرنے آیا ہے. ممکن ہے شیطان کے بہکاوے میں مبتلا ہو کر اس نے ایسی حرکتیں کی ہوں گی جو یونیورسٹی کے نظام کے خلاف ہیں یا جس سے آپ لوگوں کی عزت پہ حرف آتا ہو. لیکن ذرا مجھے یہ تو بتائیے کہ ہم تمام لوگ جن کے سینوں میں اسلام کی سربلندی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ارمان مچل رہے ہیں، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ سارے لوگ مل کر بھی ایک بچے کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے اندر سے استقامت اور صبر کا جذبہ ختم ہو گیا ہے؟ علامہ ابن باز بولتے بولتے انتہائی جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. لبوں پہ تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی. علامہ کی یہ کیفیت دیکھ کر وہاں پہ موجود تمام اساتذہ کی آنکھیں بھی بھر آئیں. وہ طالب علم بہت شرمندہ ہوا اور علامہ کی بات سن کر رونے لگا. چند منٹ تک پوری مجلس میں خاموشی چھائی رہی. اس کے بعد سبھی اساتذہ کھڑے ہوئے اور سب نے مل کر بیک زبان کہا کہ محترم، ہم لوگوں نے جذبات میں غلط فیصلہ کر لیا ہے. یہ طالب علم یونیورسٹی میں ہی رہے گا. ہم تمام لوگ آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پورے طور پر ایک نیک انسان بنا دیں گے. جہاں تک ممکن ہوگا اس کی اصلاح کی ہم کوشش کرتے رہیں گے. اس واقعے کو گزرے ہوئے کم و بیش 20 سال کا
طویل عرصہ بیت گیا۔ اس بیچ کتنے طالب علم آئے اور گئے۔ یونیورسٹی کی پچھلی تمام یادیں ماضی کا حصہ بن کر رہ گئیں۔ اس طالب علم کو فراغت حاصل کر کے نکلے ہوئے بھی زمانہ گزر گیا۔ 20 سال کی لمبی مدت کے بعد علامہ ابن باز افریقہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے مختلف تاریخی جگہوں کو دیکھا۔ وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہر جگہ جاری رہا۔ اسی بیچ ان کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں کا چپا چپا مسلمانوں کی شان و شوکت کا گواہ تھا۔ ہر طرف ٹوپی، کرتا اور اسلامی ملبوسات میں ملبوس لوگ سڑکوں پہ دکھائی دے رہے تھے۔ بلند و بالا مساجد سے آتی ہوئی آذانوں کی آوازیں اس پورے علاقے کو ایمان کی روشنی سے منور کیے ہوئے تھیں۔ گھروں سے قرآن کی تلاوت کی صدائیں صاف صاف سنائی دے رہی تھیں۔ علامہ ابن باز کے ساتھ جو لوگ ان کی رہنمائی کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ محترم، یہ پورا علاقہ کبھی کفر کا گہوارہ ہوا کرتا تھا۔ مختلف قسم کی بدعتیں یہاں رائج تھیں۔ ایک خدائے واحد کی پرستش چھوڑ کر لوگ اپنی منمانی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن سالوں قبل کی بات ہے کہ ایک عالم دین یہاں آئے۔ انہوں نے کمر توڑ کوشش کی، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ سکون اور اطمینان کو ترس رہے تھے یہاں کے باشندے۔ انہوں نے جب اسلام کا پیغام سنا تو ماضی کی تمام خرافات سے توبہ کر کے اسلام قبول کرتے گئے، اور آج الحمدللہ یہ بستی ہی نہیں، پورا علاقہ اسلام کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ علامہ نے پوچھا کہ کیا وہ عالم دین ابھی بھی حیات ہیں؟ پتہ چلا کہ کچھ دور کے فاصلے پر جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، دور دراز مقامات سے لوگ ڈھیر سارے مسائل لے کر آتے ہیں۔ وہ ہر وقت ان کے مسائل کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔ وہ وہیں پہ موجود ہوں گے۔ علامہ نے اسلام کے اس داعی سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ چند لوگوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ قریب جا کر اس داعی سے علامہ کی نگاہیں ٹکرائیں تو وہاں پہ موجود تمام لوگوں نے جو منظر دیکھا اس سے سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی علامہ دعوت و تبلیغ کرنے والے اس عالم دین کے پاس پہنچے تو وہ علامہ کو دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے آئے اور گلے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ علامہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بالآخر اس عالم دین نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنا تعارف پیش کیا اور کہا کہ محترم، ممکن ہے آپ کو یاد نہ ہو، میں وہی طالب علم ہوں جو آج سے 20 سال قبل آپ کی مہربانی کی بنا پر مدینہ یونیورسٹی سے نکلتے نکلتے بچ گیا، اور میرا مستقبل تاریکی سے محفوظ رہا۔ آپ کی نصیحتوں کا ہی اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ آج لوگ امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح میرے ہاتھوں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پورا علاقہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے گونج رہا ہے۔ یہ سن کر علامہ نے انہیں ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا اور کہا، بیٹا، زندگی کے آخری سانس تک اسی طرح اپنے مشن میں لگے رہنا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو بس محض دھوکے کا سامان ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے، اور جو تم کر رہے ہو یہ آخرت کی سب سے اچھی تیاری ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے ذمہ دار کو علامہ ابن باز ہی کی طرح دریا دل ہونا چاہیے۔ آج بھی بہت سارے اداروں میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے سبب بچوں کا داخلہ کاٹ کر ان کی زندگی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس طرح کا فیصلہ بہتر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ادارے سے باہر کر دینا بہر صورت ایک بڑا قدم ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے حالات میں ذہنی دباؤ کے شکار ہو کر جذبات میں آ کر بعض بچے یا تو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں
یا ایسی راہوں کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ایک بامقصد زندگی جینے والے انسان کا راستہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اداروں کے ذمہ داران کو ایسے فیصلوں سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ انہیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ بچے کسی بھی قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم اگر بہتر ہو جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کر لیتا ہے تو وہ جدھر بھی جائے گا علم کی روشنی جلاتا جائے گا۔ اس سے ایک زمانے کو روشنی ملتی رہے گی اور اس کی کامیابی کا سہرا اسی ادارے کے ہی ذمے ہوگا جس کے علمی ماحول میں اسے ان صلاحیتوں سے نوازا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ دے۔ الحمدللہ، آمین ثم آمین۔ جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان